دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے سسپینس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر M.A. راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ جو کچھ ہوا تھا اس پر غور بھی نہیں کر پا رہا تھا، بس یہ احساس تھا کہ میرے جسم میں ایک ایسی بو اٹھنے لگی ہے جو کسی مسلمان کے جسم میں کبھی پیدا نہیں ہوتی، اور اس بو کی وجہ میں جانتا تھا۔ بھوریا چرن نے میرے وجود میں کفر اتار دیا تھا۔ یہ کفر میرے دل پر تو اثر انداز نہیں ہو سکا تھا، میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن جسم غلیظ ہو گیا تھا، اور بقول امام صاحب اس جسم سے بو اٹھ رہی تھی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جو کچھ ہوا اس میں کافی حد تک میرا قصور ہے، بلکہ قصور میرا ہی ہے۔ بلا شبہ انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مل جائے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کھو جاتا ہے، لیکن ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس کے بعد ساری عمر کی توبہ بھی ناکافی ثابت ہوتی ہے۔ جو ہو گیا تھا، بے عزت کر کے ہر جگہ سے نکالا جا رہا تھا، پوریا بستی سے بھی اور اب اس مسجد سے بھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ازحد ضروری تھا۔ گناہوں کی سزا میں جس قدر تذلیل ہو کم ہے، وہاں سے بھی چل پڑا، کوئی منزل تو نہیں تھی، بس چلتا رہا، اور پھر کسی شہری آبادی کے آثار نظر آئے تھے۔ اجالا پھیل رہا تھا، قدم اس طرف بڑھ گئے، بستی کے پہلے مکان سے شنکھ بجنے کی آواز سنائی دی، اس کے بعد پیتل کا گھنٹا کئی بار بجا، اور پھر ایک موٹی بھدی آواز سنائی دی۔ بھجن قسم کی کوئی چیز تھی، لیکن اس کے بول بڑے دل دہلا دینے والے تھے، اور ان کا مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا۔ جب تک ہنس رہیو چولا میں، چولا جب تک بنوریو، جسم میں جب تک روح رہی، جسم برقرار رہا۔ اڑگیو ہنس رہ گئی ماٹی، لون ہارو قدر گئیو۔ روح جسم سے نکل گئی تو بس مٹی کا بدن رہ جاتا ہے، اور جب تک چراغ میں تیل رہتا ہے، چراغ جلتا رہتا ہے۔ تیل ختم ہوا، چراغ کی بتی جل گئی، تب پھر اس روشنی کو پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بھجن کے ان الفاظ نے ذہن کے نہ جانے کون سے گوشوں کو چھو لیا تھا۔ دیر تک وہیں کھڑا ان الفاظ پر غور کرتا رہا۔ جب گردن گھمائی تو اوپر سے برہنہ جسم کے مالک دھوتی باندھے ہوئے، ماتھے پر تلک لگائے ایک بھاری بدن کے شخص کو دیکھا۔ چہرے پر شوخی سی چھائی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر مجھے گھور رہا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملی تو گردن مٹکاتے ہوئے بولا، آج بھی رہ گئے مہاراج؟ آج بھی کامیابی نہیں ہوئی تمہیں؟ جی، میں نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھینس کھولنے آئے تھے نا پنڈت کاشی رام کی؟ ارے بہت دن سے تم ہماری بھینس کی طاق میں ہو اور ہم تمہاری طاق میں ہیں، آج ملاپ ہو ہی گیا۔ ارے دیا کرو مہاراج، دیا کرو، غریب آدمی ہیں، اس بھینس کے علاوہ اس سنسار میں اپنا کوئی نہیں ہے۔ ارے اسی کے دودھ پر اپنا جیون گزار رہے ہیں، کیا کرو کہ اسے لے جا کر؟ مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے آہستہ سے کہا، نہیں پنڈت جی، میں نے تو آپ کی بھینس دیکھی بھی نہیں، بھلا اسے چرانے کا خیال کیسے آتا میرے دل پر؟ تو پھر کیا یہاں پوجا کر رہے ہو کھڑے ہوئے؟ آپ بھجن گا رہے تھے، اسے سننے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے ارے ارے، بھجن سننا ہے تو بیٹھ کر سنو بھیا، ایسے کیوں کھڑے ہو جیسے بھینس چرانے آئے ہو؟ آؤ آؤ، تمہیں اور بھی بہت سے بھجن سنائیں گے۔ ایک تم ہو کہ ہمارا بھجن سن کر چلتے چلتے رک گئے، اور ایک وہ ہے جو کہتی ہے کہ بھینس کی اور ہماری آواز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ذرا آؤ بتاؤ اسے کیسا بھجن گاتے ہیں ہم۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور احاطے سے اندر لے گیا۔ چھوٹا سا مکان تھا، بڑا سا دروازہ، اسی چھوٹے سے احاطے کے کسی گوشے میں بھینس بندھی ہوئی تھی، اس کے آگے کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف بانو سے بنی ہوئی جھلنگا چارپائی جو بیٹھنے کے لیے تھی، اور کاشی رام جی نے مجھے اپنی اسی چارپائی پر بٹھا دیا اور خود مجھ سے کچھ فاصلے پر پتھر سے بنی ہوئی ایک سل پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے لہک لہک کر پھر سے اپنا بھجن شروع کر دیا۔ کافی زوردار آواز میں گا رہے تھے، آواز میں ذرا برابر دلکشی نہیں تھی، لیکن بول مست کر دینے والے تھے۔ پھر کاشی رام جی اس وقت چپ ہوئے جب اندر سے ایک دھاڑ سنائی دی، کسے پکڑ لائے ہو تم صبح ہی صبح، اور کیوں بھینس کی طرح ڈکرائے جا رہے ہو؟ میں کہتی ہوں تمہاری کھوپڑی بالکل ہی خراب ہو گئی ہے۔ ارے تو کون ہے رے؟
میں نے اور کاشی رام دونوں نہیں چونک کر اس بھیانک آواز کو سنا تھا اور گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ چہرہ تو بھیانک نہیں تھا لیکن آواز اور جسامت خوفزدہ کر دینے والی تھی۔ سفید دھوتی باندھے، ماتھے پر تلک لگائے، آنکھیں نکالے کھڑی وہ ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ کاشی رام اچھل کر کھڑے ہو گئے اور خاتون آگے بڑھ کر ہمارے سامنے پہنچ گئیں۔ پھر ایک پوز بنا کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور باری باری ہم دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، یہ تم دونوں صبح ہی صبح کیا کر رہے ہو؟ ارے دیورانی جی، یہ بیچارہ مسافر ہے، بھجن سن کر کھڑا ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ من کھنچ رہا ہے یہ بھجن سن کر۔ اب سب تیرے جیسے ہی تو نہیں ہوتے کہ کاشی رام کی آواز پسند ہی نہ آئے۔ اب اس سے پوچھ کیا حال ہوا ہے اس کا میرا بھجن سن کر، اور جو حال میں کروں گی ان کا وہ کون دیکھے گا پنڈت جی؟ خاتون نے کہا اور ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرنے لگی۔ اصولاً تو مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا لیکن کاشی رام جی میرے سامنے آ گئے۔ دیکھو دیومتی، گھر کی بات گھر تک رہنی چاہیے، بیچارہ باہر سے آیا ہے، کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ ارے پربھو بھیا، یہ دیومتی جی ہیں، دیورانی پر نام کرو انہیں، کہنے کو تا ہماری دھرم پتی ہیں مگر اصل میں یہ ہماری دھرم پتی ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ارے پرنام کر لو انہیں، پرنام کرو۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ بس دیوی جی، میں پربھو نام ہے تمہارا؟ عورت نے پوچھا۔ تو اور کیا، صورت سے نہیں لگتا تمہیں؟ کچھ شرم کرو دیومتی، بھگوان نے صبح صبح تمہارے گھر مہمان بھیجا اور تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو، اور تم بڑا اچھا سلوک کر رہے ہو اس کے ساتھ، اپنے پھٹے ڈھول جیسی آواز میں اسے بھجن سنائے جا رہے ہو۔ کاشی رام جی، بھینس نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے جب سے تم نے یہ بھجن وجن گانے شروع کیے ہیں۔ ہرے رام سن رہے ہو پرو بھیا، بھینس نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا اب تو جا، زیادہ باتیں نہیں کرتے، پتنی ہے پتنی ہی رہ، میری ماتا بننے کی کوشش مت کر، جا مہمان کے لیے بھوجن تیار کر۔ اری جاتی ہے یا نہیں؟ کاشی رام جی غرائے اور خاتون کچھ ڈھیلی پڑ گئیں، اس کے بعد مڑی اور پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ کاشی رام انہیں جاتے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے رازداری سے کہا، ایسا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں، تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت میرے چہرے پر کیا تاثرات تھے؟ کاشی رام کا انداز عجیب سا تھا، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں سمجھا نہیں کاشی رام۔ ارے بھائی، یہ دیومتی ہیں، میری دھرم پتنی، مگر دیومتی ہی نہیں، دیورانی بھی ہیں۔ تم نے دیکھا، ایک ہاتھ کسی پر پڑ جائے تو بھگوان کی سوگند گھنٹوں بیٹھا گال سہلائے۔ وہ تو کبھی کبھی میری دھونس میں آ جاتی ہے، پر کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا ہے، اس سمے بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں یہی تو پوچھ رہا تھا تم سے کہ میں نے ایک کیسا چہرہ بنایا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈر کر اندر چلی گئی؟ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ ارے بیٹھو، بس اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب ہمت نہیں پڑے گی اس کی۔ تو تمہیں میرا بھجن پسند آیا؟ ہاں کاشی رام جی، بھگوان تمہیں سکھی رکھے، کچھ دن ہمارے مہمان رہو۔ ارے لیکن یہ صبح تم کہاں سے آئے ہو؟ مسافر ہوں، بس اسی بستی سے نکل آیا۔ دراصل میں یہاں نوکری کی تلاش میں ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ نوکری؟ کیسی نوکری؟ صرف ایسی نوکری کاشی رام جی جس میں 2 روٹیاں اور بدن ڈھکنے کے لیے لباس مل جائے۔ پھر تو تم کون سی غلط جگہ آئے، سیدھے نوکری کے پاس چلے آئے، نوکری مل گئی تمہیں؟ کاشی رام جی بولے۔ جی؟ میں نے حیرانی سے منہ پھاڑ کر کہا، جی۔ کاشی رام نے گردن جھکا کر مسخرے پن سے کہا، کاشی رام جی، اگر مجھے واقعی نوکری مل جائے تو میں ہر قسم کی نوکری کر لوں گا۔ دیکھو پربھو بھیا، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم تو بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن عورتیں عام طور سے بری ہوتی ہیں، اور دھرم پتنیاں بن کر تو اور بھی بہت بری ہو جاتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ دھرم پتنی بن کر دھرم کے علاوہ اور سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو ایسا کرتے ہیں پربھو بھائی کہ ہم تمہیں نوکر کہہ کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، روٹی اور کپڑے کی تو بالکل چنتا مت کرنا، خرچ کے پیسے بھی لے لیا کرنا ہم سے، کوئی مشکل بات نہیں، مگر ذرا ان دیومتی جی کو برداشت کرنا ہوگا تمہیں، بڑی خراب ہے مزاج کی، کام بھی کرائیں گے تم سے گھر کے، بھینس کے کام کرنے آتے ہیں تمہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں بھینس کا کام تمام کر دوں گا۔ ارے نہ بھیا، اس بھینس پر تو جیتے ہیں ہم، کچھ نہیں کھاتے پیتے، بس دودھ پیتے ہیں اور جیتے ہیں۔ تم ذرا اس کا خیال کر لینا، تھوڑی سی گھر کی صفائی ستھرائی، بازار کا سودا سلف، اور کوئی کام نہیں ہے۔ رسوائی میں
रसोई में वो अपने अलावा और किसी को जाने नहीं देती। पकाती खाती भी अपना ही है, बच्चा बच्चा कोई है नहीं हमारे यहाँ। बस ये काम होगा तुम्हारा और उसके बाद मज़े ही मज़े। हम तुम्हें भी भजन सिखा देंगे प्रभु भैया। मैं अजीब सी नज़रों से काशीराम जी को देखता रहा। उन्होंने अपनी बीवी के खौफ से मेरा नाम प्रभु रख लिया था और अब मुझे इसी नाम से पुकारते थे। वैसे सीधा सच्चा आदमी मालूम होता था। काम भी मेरे सुपुर्द कर दिया था। इसके नतीजे में अगर 2 रोटियां मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अब कौन सा मेरा इख्तियार रह गया था कि ये काम करूं और वो काम ना करूं। ज़िंदगी अगर थोड़ी सी सुकून से गुजर जाए तो क्या हर्ज है। अब तो कोई बात भी अपने बारे में सोचना मुझे का खेज लगता था। ये करूं वो करूं सब बेकार है। बस ज़िंदगी की सांसें पूरी हो जाएं, मौत अपनी मर्ज़ी से मुझ तक पहुंच जाए, बस यही मेरी ज़िंदगी का मसरफ़ रह गया है। अब इसमें कोई तब्दीली बेकार है। कोई मुझे प्रभु के नाम से पुकारे या मसूद के नाम से, जब ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह गया तो इन नामों में भी क्या रखा है। ठीक है मसूद अहमद, ठीक है, अब वक्त जो कुछ कह रहा है वही मुनासिब है। मैंने काशीराम जी से कहा, आपकी दिया है महाराज, दिया है आपकी, मैं तैयार हूँ। अरे तो फिर बात ही क्या रह गई, मगर ज़रा नाश्ता कर लेना, इसके बाद बताएंगे। ये बात उसे पहले से पता चल गई तो सोचेगी कि घर के नौकर की खातिर मदारत हो रही है और नाश्ता उठा कर ले जाएगी। खा पी लेना, बाद में बताएंगे कि उससे कि तुम कौन हो और हम कौन। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। दोनों किरदार दिलचस्प थे, दोनों खासे पुरलुत्फ मियाँ बीवी मालूम होते थे। चलो अच्छा है, जहन बटाने में आसानी होगी। अब दिल पर लदे हुए उस बोझ को कहाँ तक अपने आप पर लाद सकूं। ठीक है, जैसे भी गुजरे वक्त की आवाज़ है, वक्त जो कहेगा वही सब मुनासिब होगा। कुछ देर के बाद काशीराम की धर्मपत्नी ने नाश्ता ला कर रख दिया, गरम पूरियाँ और आलू की भाजी। बहुत भूखा था, पल पड़ा। काशीराम जी को कोई भजन गुनगुनाने लगे थे। आप नाश्ता नहीं करेंगे पंडित जी? मैंने पूछा। डटे रहो प्रभु महाराज, भगवान ने अपने भाग में भैंस लिख दी है, उसी पर गुजारा कर रहे हैं, पंडित जी ने कहा। पंडिताइन मजीद गर्म पूरियां लेकर अंदर दाखिल हुई थी। पंडित जी की पुश्त उनकी जानिब थी और उस वक्त यही अल्फाज अदा कर रहे थे। पंडिताइन कुछ और समझी, पूरियां बड़े जोर से सामने रखी, थाली में पलटें और गराए हुए लहजे में बोली, आज फैसला हो ही जाए पंडित जी, अब दूसरों के सामने भी तुम्हारी जुबान खुलने लगी है। मैं भैंस हूँ, भैंस पर गुजारा कर रहे हो तुम? हरे राम, अरे क्या बक रही है, कौन सी भैंस, कैसी भैंस? अरे प्रभु भैया, गड़बड़ हो गई, जरा समझाओ इन देवी जी को कि हम क्या कह रहे थे। ए देवरानी, हम तो ये कह रहे थे कि हम नाश्ता वाश्ता नहीं करते, बल्कि वेद जी ने पेट की बीमारी ठीक करने के लिए इनका बंद कर दिया है, भैंस के दूध पर गुजारा है। पंडित जी, किसी और को चितराओ, तुम्हारे मुंह से कई बार ये बात सुन चुकी हूँ, पंडिताइन ने गरा कर कहा। अरे प्रभु जी, अब पूरियां मुंह में ठोसे जा रहे हो या कुछ बोलोगे भी? ज़रा बताओ तुम इन पंडिताइन जी को कि बात किसकी हो रही थी, इनकी या भैंस की? जी हाँ। अरे भाई, मैं इन पूरियों में से एक भी पूरी नहीं छीनूंगा, मेरी जान छुड़ा दे तू। पंडिताइन, भगवान की सौगंध, मैं तुम्हें भैंस नहीं कह रहा था, बल्कि जिक्र हो रहा था नाश्ते का। मैंने कहा भाई, अपने भाग में बस भैंस का दूध लिखा है, इस पर गुजारा कर रहे हैं। अरे राम, तू तो हवाओं से लड़ती है। पंडित जी, ज़बान संभाल कर बात किया करो अपनी, मैं भी किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ। तुमसे खरे थे मेरे पिता, क्या समझते हो तुम मुझे? खरे पंडित की बेटी, और क्या? काशीराम ने जल्दी से कहा और मुझे हंसी आने लगी। पंडिताइन बकती झकती अंदर चली गई और पंडित जी सीने पर फूंके मार रहे थे। फिर उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, प्रभु जी, तुम भी बस अपने गुण के पक्के हो, नाश्ता किए जा रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं की तुमने। अब 3 दिन का इसका मुंह फूला रहेगा। वैसे चलो अच्छा है, तुमसे ज़रा इत्मीनान से बातें हो जाएंगी। पंडित काफ़ी दिलचस्प आदमी थे, मेरा भी जी लगने लगा। पंडिताइन ने बस आकर बर्तन उठाए थे और पंडित जी इनका चेहरा देखते रहे। कुछ देर के बाद पंडित जी ने कहा, तो फिर प्रभु भैया, अब हमारे साथ घर के पिछवाड़े हमने अपनी दुकान खोली हुई है, आ जाओ, वहीं बैठकर तुम्हारे साथ सारी बातें करते हैं। घर का ये पिछवाड़ा एक चौड़ी गली थी और यहाँ पंडित जी ने वाकई अपने बैठने के लिए एक बड़े से कमरे जैसी जगह बना रखी थी। एक छोटा सा डेस्क रखा हुआ था और वहाँ पर चादर बिछाई हुई थी, दरी चांदनी थी। पंडित जी डेस्क के पीछे बैठ गए
اور میں ان سے تھوڑے فاصلے پر۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں پنڈت جی؟ بڑے مہان ہیں ہم، بس بھگوان جس کام سے 2 روٹی دے دیتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جیوتش ودیا بھی جانتے ہیں، حالانکہ ستاروں سے ہماری کبھی نہیں بنی، لیکن دیکھ کر ہمیشہ الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، اور مجال ہے جو کبھی صحیح بات بتا دے۔ مگر ایک بات ہے، ان کا الٹا سیدھا پن بھی اپنے کام آ جاتا ہے۔ ہم بھی لوگوں کو ان کے ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں ہی بتا دیتے ہیں، بس جیسے ستارے ویسی بات، کام چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کسی کے گھر میں بھجن کیرتن ہو تو بھلا پنڈت کاشی رام کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دکشنا بھی ٹھیک ٹھاک ہی مل جاتی ہیں۔ کتھا کہہ دی، کام چل گیا، شادی بیاہ کی مہورتیں نکال دیں، جس کا جو کام ہوا کر ڈالا۔ ویسے اپنا صحیح دھندا جیوتش ہی ہے، اور پربھو جی نمک کھا چکے ہو اپنا، اس لیے دشواس ہے کہ نمک حرامی نہیں کرو گے۔ بتا چکے ہیں ہم تمہیں کہ ہمیں جیوتش و یوتش نہیں آتی، کہو کیسی رہی؟ پنڈت جی ہنسنے لگے، پھر بولے، اب 3 دن تک تم عیش کی اڑاؤ، مہمان کہہ دیا ہے ہم نے تمہیں، اس میں ساری برائیاں ہیں، مگر سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ جو بات ایک بار کہہ دی جائے اس میں منہ پھلا سو پھلا لے، کوتاہی نہیں کرتی۔ 3 دن تک مزے سے ہمارے مہمان رہو، اور چوتھے دن جب اس کا منہ بگڑے تو کام دھندا شروع کر دینا۔ میں پنڈت جی کی باتوں پر ہنستا رہا تھا۔ پھر میں نے ان کے پاس بیٹھ کر یہ بھی دیکھا کہ ان کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اکا دکا لوگ ہاتھ دکھانے بھی آ جاتے ہیں، اور پنڈت جی پوری کہکشاں زمین پر اتار کر اس کا جائزہ لے کر اس شخص کے ستارے نکالتے ہیں، اور پھر ان ستاروں کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں اپنے گاہکوں کو کہ نہ خود پنڈت جی سمجھ میں آئیں اور نہ ان کی سمجھ میں آئیں۔ بحالت مجبوری وہ بیچارے پنڈت جی کو فیس ادا کر کے اپنی جان چھڑا کر چلے جاتے ہیں۔ اگر پنڈت جی کی دی ہوئی ہدایات میں سے کچھ باتیں واقعی کارآمد ثابت ہو جائیں تو پنڈت جی کا بول بالا دن بڑا دلچسپ گزرا تھا۔ شام کو پنڈت جی کو کتھا کہنے کہیں جانا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، چلو میرے ساتھ، کتھا میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اپنی کتھا بھی بس ایسی ہوتی ہے، لوگوں کو کبھی کبھی اعتراض بھی ہو جاتا ہے، بھئی دیکھو نا، اب پڑھے لکھے تو ہیں نہیں جو رامائن کا ہر صفحہ کھنگال ڈالیں، گیتا کا ایک ایک لفظ پڑھ لیں، جو جی میں آتی ہے سنا دیتے ہیں۔ پبلک کے کچھ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور کچھ تحقیقات کرنے نکل آ جاتے ہیں۔ 1-2 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ تحقیقات کرنے والوں نے گلا پکڑ لیا، مگر تجربہ ہے ہمارا، زبانیں بند کرنا آتا ہے۔ چلو گے کتھا میں؟ پھر کسی دن چلوں گا پنڈت جی، آج رہنے دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا آرام کی جگہ بتا دیتے ہیں۔ پیپل کا ایک درخت جو پنڈت کے گھر کے صحن کے گوشے میں تھا، میری رہائش کا قرار دیا گیا۔ اس کے نیچے بانوں کی چارپائی بچھا دی گئی، ایک لٹیا رکھ دی گئی، بس اس کے علاوہ اور کیا درکار تھا۔ لیکن اسی شام میں نے یہاں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر دیا۔ صحن میں پیپل کے درخت کے پتے بکھرے ہوئے تھے، جھاڑو لے کر ان کی صفائی پر تل گیا، اور پنڈتائن کے چہرے کی لکیروں میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ میں نے پورا صحن صاف کر دیا اور رات ہونے پر چارپائی پر جا لیٹا تھا۔ دماغ کو ایک عجیب سی بند بند سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا، اور میں ہر احساس کو ذہن سے جھٹک کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پنڈت جی کے گھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن گزر گیا۔ بڑے دلچسپ آدمی تھے، میں انہی تک محدود تھا، اور میں نے باہر جا کر کچھ دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جو کچھ دیکھ چکا تھا وہی کافی تھا۔ چوتھے دن پنڈتائن ساڑی کا پلو کمرے کے گرداڑ سے پنڈت جی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ 1 دن کا مہمان، 2 دن کا مہمان، 3 دن کا مہمان، کیا تمہارا یہ مہمان ہمارے بلائے جان نہیں ہو گیا؟ انہوں نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے ارے ارے، بکے جا رہی ہے، بکے جا رہی ہے، یہ بات پیچھے بھی تو کی جا سکتی تھی۔ میں عورت ہوں کھری، جو کہتی ہوں سامنے کہتی ہوں، کب تک یہ مہمان رہے گا ہمارے ہاں؟ یہ مہمان ہے، کہاں پنڈتائن، میں نے تو اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیا ہے۔ 2 روٹی کھائے گا، سال سوا سال میں 1-2 جوڑی کپڑا بنا دیں گے، اور بس۔ پنڈت جی نے کہا، اور پنڈتائن اس بات سے خوش ہو گئی۔ انہوں نے اس حقیقت سے مجھے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ کیا برا تھا، ویسے بھی کون سے تیر مار رہا تھا، بس بیکار زندگی کا بوجھ جسے کہیں بھی رہ کر گھسیٹا جا سکتا تھا۔ اب تو آرزوئیں بھی مرتی جا رہی تھی۔ کب تک زندہ رکھتا اپنے آپ کو، کیسے زندہ رکھتا؟ صحن کی جھاڑو، اس کے بعد بھینس کی دیکھ بھال، اس کے لیے کٹی کرنا، سانی بنانا، اسے نہلانا، پھر گھر کی صفائی کرنا، بازار کا سودا صرف لانا،
یہ میری زندگی کی ذمہ داریاں بن چکی تھیں۔ ویسے ذمہ داری معمولی نہیں تھی، صبح منہ اندھیرے اٹھتا تو شام ہی ہو جاتی تھی۔ اب تو پنڈت جی کا بھی ساتھ مشکل ہی سے ملتا تھا، البتہ وہ بھی جس سے بھی ملتے ان کی آنکھوں میں تعصب کے اظہار ضرور نظر آتے۔ میرا حلیہ خراب سے خراب تر ہو گیا تھا۔ پنڈت جی نے ایک شام مجھ سے کہا، ایسے تو تیری ارتھی نکل جائے گی پربھو، مر جائے گا تو کام کاج کرتے کرتے۔ یہ آج کل کچھ زیادہ ہی کام نہیں ہونے لگا؟ دیکھا تو نے، عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ شادی مت کریو بالک، یہ ہماری ہدایت ہے تجھے، ورنہ اس سے زیادہ کام پڑ جائیں گے، مگر کچھ کرنا پڑے گا تیرے لیے۔ تجھے اتنا کام کرتے دیکھ کر تو ہمیں بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ نہیں پنڈت جی، ایسی کوئی بات نہیں، کاموں میں تو جی لگ جاتا ہے اور دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ انگ انگ جو ٹوٹ جاتا ہوگا اس کی بات کبھی نہیں کرے گا۔ آدمی شریف ہے پربھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوچیں گے تیرے لیے، سوچیں گے کیا کریں؟ پنڈت جی اگر سوچ رہے ہوں تو سوچ رہے ہوں، میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ یہاں رہ کر دل و دماغ کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ میں نے ساری سوچیں بھی ذہن سے نکال ڈالی تھیں، وہ رشتے، وہ ناطے جن کی تڑپ نے دل کو مایوسیوں کے اندھیرے میں ڈبو دیا تھا، سب کچھ بھلا دیا تھا میں نے۔ صبح جاگتا اور اپنے کاموں کا آغاز کر دیتا، پنڈت جی کے بھجن سننے کو ملتے اور پنڈتائن کی جھڑکیاں اور گالیاں۔ انہوں نے سب کچھ بھول کر ایک مالکن کا رویہ اختیار کر لیا تھا، ایک بے حد بدمزاج مالکن کا۔ ہر کام میں کیڑے نکالتی تھیں، بات بار پر جھڑکیاں سناتی تھیں، لیکن مجھے کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری تذلیل ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے یہی چیز میرے لیے باعث نجات بن جائے، مگر پنڈت کے انداز میں اب سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ پنڈتائن سے عموماً ڈرے ڈرے رہتے تھے، کچھ کہنے کی مجال نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی ترکیب سوچ رہے تھے شاید جس سے بقول ان کے میرا کلیان ہو سکے۔ پھر ایک دن چھٹی کا دن تھا، غالباً کوئی ہلکا پھلکا تہوار بھی تھا۔ پنڈتائن نے صبح ہی صبح مجھ سے سارے گھر کی صفائی کرائی تھی اور میرے سر پر کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کی نگرانی کرتی رہتی تھی۔ پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی انہوں نے مجھ سے کہا، پربھو تو نے اپنا ہاتھ نہیں دکھایا کبھی مجھے؟ ہاتھ؟ میں نے پنڈت جی کو دیکھا۔ ہاں دیکھیں تو صحیح، تیری ریکھائیں کیا کہتی ہیں؟ بس بس دماغ مت خراب کرو اس کا پنڈت جی، اس کی ریکھائیں جو کچھ کہتی ہیں وہ تمہیں کبھی نہیں معلوم ہوگا، بیکار اس کا من خراب کرو گے، کام کرنے تو اسے۔ ارے بھاگوان، کچھ پتہ تو چلنا چاہیے کون کتنے پانی میں ہے۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں چوری کی لکیر ہے یا نہیں۔ چوری کی؟ تو اور کیا، گھر کھلا رہتا ہے، کسی دن بھینس لے گیا تو بتا، کیا تم مجھے دوسری بھینس خرید کر دے سکے گی؟ پنڈتائن ہول کر خاموش ہو گئی۔ پنڈت جی نے ایک آنکھ دبائی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سامنے کر لیا، کان سے پینسل نکال کر کاغذ پر لکیریں کھینچنے لگے اور پھر ایک دم اچھل پڑے۔ ہے بھگوان، ہے بھگوان، یہ میں نے کیا کیا؟ پنڈتائن قریب ہی کھڑی ہوئی تھی، چونک کر بولی، ہائے رام کیا ہو گیا؟ ارے تیرا ستیہ ناس، تو نے اپنے ساتھ میری بھی لٹیا ڈبو دی۔ پنڈت جی انتہائی خوفزدہ لہجے میں بولے۔ پنڈتائن کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ بس یہ سمجھ لے جو ہو گیا وہ بہت برا ہو گیا، اور جو ہو چکا ہے اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ پربھو جی معاف کر دیں، ہمیں شمع کر دیں، غلطی ہو گئی پربھو جی، غلطی ہو گئی، جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے پنڈت جی کو دیکھنے لگا تو پنڈت جی اپنی پتنی کی طرف رخ کر کے بولے، پربھو مہاراج کا ہاتھ تو دیکھ ذرا، نظر تو ڈال، ایک نہیں 7 ستارے جگمگا رہے ہیں ان کی ریکھاؤں میں، یہ دیکھ 1 2 3۔ وہ پینسل سے اشارہ کر کے ستارے گنانے لگے اور پنڈتائن میرے ہاتھوں میں ستارے تلاش کرنے لگیں، جبکہ مجھے خود ان ستاروں کی جھلک کہیں نہیں نظر آئی تھی۔ ایسے لوگ مہان ہوتے ہیں، 7 پورنیاں ہیں ان کی ریکھاؤں میں، اور کسی بھی سمے 7 پورنیاں ان کا گھیرا کر سکتی ہیں، اور ایسے لوگ اچانک ہی دیوتا بن جاتے ہیں۔ پربھو مہاراج آپ تو دیوتا ہیں ہمارے لیے، ہمارے بھاگ بھی بدل دیں پربھو مہاراج، جے بھگوتی جے بھگوتی۔ پنڈت جی دونوں ہاتھ جوڑ کر اوندے ہو گئے۔ پنڈتائن کے چہرے پر بھی کسی قدر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے کیا معلوم تھا، یہ تو ہیں ہی ایسے، مگر یہ 7 پورنیاں، ارے تمہاری ایسی کی تیسی، مجھے تو الو بنا رہے ہو، تمہاری جیوتش، اور اسے مان لوں میں؟ کبھی کوئی بات سچ بھی کہی ہے تم نے؟ پنڈت جی سیدھے ہو کر پنڈتائن کو گھورتے ہوئے بولے، دیکھ دیورانی، ساری باتیں مان لی میں نے تیری، جیون بھر تیری مانتا رہا ہوں،
مگر اس بات میں تو نے کوئی برائی نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں اسے بہکا رہے ہو؟ کام کاج سے بھی جائے گا سسرا۔ پنڈتائن نے کہا، تیری مرضی ہے، سوچ لے، جتنا اسے ستائے کے بعد میں اتنا ہی نتیجہ بھگتنا ہوگا تجھے۔ اب تو جانے اور تیرا کام۔ مجھے ضرور شمع کر دے مہاراج، بلکہ پورن مہاراج، پورنیا آپ کا گھیرا ضرور ڈالیں گی کسی بھی دن، کسی بھی سمے، یہ میں کہہ دیتا ہوں، مگر اس سمے آپ صرف دیورانی کی طرف رخ کریں گے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، میرا کوئی دوش نہیں ہوگا اس میں۔ لو، میں کون سی زیادتی کرتی ہوں؟ گھر کے کام کاج ہی تو کرا لیتی ہوں ٹھیک طریقے سے۔ نہ کریں، ہم کون سا کہتے ہیں ان سے، ہم خود کر لیا کریں گے اپنا کام۔ ارے واہ، 7 پورنیاں گھیرا ڈالیں گی، دیکھیں گے کیسے گھیرا ڈالیں گی، پنڈتائن نے کہا اور پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ میں پنڈت جی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پنڈت جی بولے، کیا سمجھا؟ اور پنڈت جی کا کہنا کافی حد تک درست ہی ثابت ہوا۔ پنڈتائن کی زبان ایک دم بند ہو گئی۔ مجھے خود بھی گھر کے کام کاج میں دلچسپی تھی، اپنی پسند سے سارے کام کر لیتا تھا، لیکن اب پنڈتائن نے میرا پیچھا چھوڑ دیا اور عموماً مجھ سے دور ہی رہنے لگی تھی۔ پنڈت جی کے اس ناٹک پر اکثر مجھے ہنسی آ جاتی تھی، مگر میں خود گھر کے کاموں میں الجھ کر اپنا ذہن بٹائے رکھتا تھا۔ پنڈت جی سچے جیوتشی تھے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، دال روٹی البتہ کما لیا کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ مگر پورن ماشی کی رات عجیب واقعہ ہوا۔ پورے چاند کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ میں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ پنڈت جی پوتھی سجائے بیٹھے ہوئے تھے۔ پنڈتائن کسی بات پر ان سے الجھ رہی تھی کہ اچانک صحن میں عجیب سی روشنی پھیل گئی، اتنی روشنی کہ پورا گھر جگمگانے لگا۔ دھنک کے 7 رنگوں میں بٹی ہوئی 7 دوشیزائیں نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھیں اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کے غیر منوس ساز تھے اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پنڈت جی کو دیکھا کہ شاید میرا وہم ہو یہ، مگر پنڈت جی اور پنڈتائن کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھیں اور دونوں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے پریشان نظروں سے ان عورتوں کو دیکھا، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھیں۔ انہوں نے جگمگاتے ہوئے لباس پہن رکھے تھے، سب کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پیپل کے درخت کے نیچے میرے چاروں طرف دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اپنے ساز انہوں نے سامنے رکھ لیے اور پھر فضا میں ان سازوں کی آواز ابھرنے لگی۔ ایک ایسا سحر انگیز نغمہ پھوٹنے لگا کہ دل کھچ گیا۔ کچھ دیر سازوں کی آواز ابھرتی رہی، پھر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وہ کچھ گا رہی تھیں، سر حسین تھے، آوازیں درد بھری لیکن بول نامعلوم۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس دماغ سوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پنڈت کاشی رام اور دیومتی بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ دیر تک یہ نغمہ جاری رہا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، انہوں نے ساز بلند کیے اور وہ ان کے ہاتھوں سے غائب ہو گئے۔ پھر اچانک ان کے ہاتھوں میں چراغوں سے جگمگاتی چاندنی کی تھالیاں آ گئیں۔ تھالیوں میں 7 چراغ روشن تھے۔ وہ تھالیاں کندھے تک بلند کیے میرے گرد رقص کرنے لگیں۔ رقص کا یہ انداز بھی بے حد دل نشیں تھا۔ ایک ایک میرے سامنے آتی، تھال کو میرے سر سے چھوتی ہوئی پیروں تک لے جاتی، پھر دوسری کے لیے جگہ خالی کر دیتی۔ یہ شغل بھی خوب دیر تک جاری رہا۔ چاند آدھے سے زیادہ سفر کر چکا تھا تو انہوں نے اپنا یہ شغل ختم کر دیا اور پھر میں نے آخری حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ اچانک زمین سے بلند ہونے لگیں، ان کے پیروں نے زمین چھوڑ دی، 7 کی 7 بلند ہو رہی تھیں۔ وہ پیپل کے درخت سے اونچی ہو گئیں، اونچی اور اونچی، یوں لگ رہا تھا جیسے 7 قندیلیں فضا میں اوپر اٹھتی چلی جا رہی ہوں، یہاں تک کہ وہ ٹمٹماتے ہوئے مدھم ستاروں کی مانند ہو گئیں۔ پھر یہ ستارے بھی ڈوب گئے۔ میں خود بھی اس انوکھے منظر میں اتنا کھو گیا تھا کہ باقی سب میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پنڈت کاشی رام اور ان کی دھرم پتنی بھی یاد نہیں رہے تھے۔ جب سب کچھ نظروں سے دور ہو گیا تو مجھے وہ دونوں یاد آئے اور میری نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ پنڈتائن تو اوندھی پڑی ہوئی تھی اور پنڈت جی کو جاڑا چڑھا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی کانپ رہے تھے وہ جیسے سخت سردی لگ رہی ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پنڈت جی کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا پنڈت جی سمٹتے جا رہے تھے، وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدا رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا پنڈت جی؟ میں نے پوچھا۔ شمع 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 کر دو مہاراج، اندھے ہیں ہم، اندھے ہیں، تم تو دیوتا ہو مہاراج، ہے بھگوتی، ہمیں شمع کر دو، شمع کر دو ہمیں۔ کاشی رام جی میرے پیروں کی طرف لپکے۔ ارے ارے کاشی رام جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔
جیب گھوتی، क्षमा कर दो हमें, इसे भी क्षमा कर दो, हमने तो टटोल किया था, हमें क्या मालूम था कि तुम सचमुच पूरन भगत हो. जे पूरन भगत, हमें क्षमा कर दो. अरे उठ, अंदर चल, बेहोश हो गए हैं महाराज, उसे माफ़ कर दो. हम संसार बास क्या जाने कौन किस रूप में है. मेरी बात सुनिए पंडित जी, मैंने परेशान होकर कहा। बस महाराज, हम सच्चे ज्योतिषी नहीं हैं, नाटक करते हैं पेट भरने के लिए. देवमती, अरे उठ जा कमबख्त, अरे उठ जा वरना मारी जाएगी. पंडित जी दहशत के आलम में बेहोश पंडिताइन को झंझोड़ने लगे। वो मेरी कुछ नहीं सुन रहे थे, बस अपनी कहे जा रहे थे। मैं पानी लाता हूँ, मैंने कहा और पानी लेने चल पड़ा। खुद मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। मैं पानी लाया, पंडिताइन को खूब नहलाया, तब कहीं वो जाकर होश में आई, मुझे देखकर चीख मारी और पंडित जी से लिपट गई। अरे अरे, गिराएगी क्या? हथनी की हथनी हो रही है। अरे सीधी हो, चल अंदर चल। पंडित जी ने उन्हें धक्का दिया और ख़ुद मेरी तरफ देख रहे थे। बमुश्किल तमाम वो पंडिताइन को संभाले अंदर दाखिल हो गए। फिर उन्होंने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। हालांकि इससे पहले ये दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता था। मैं बेबसी से ये सब कुछ देख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कैसे समझाऊं। मैं तो खुद उनसे समझना चाहता था। फिर कुछ न बन सका तो वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। वो अनोखा मंजर बार बार आंखों में आ रहा था। न जाने वो कौन थी और ये सब क्या कर रही थीं। पीपल के पत्तों को तकते तकते नींद आ गई और फिर गहरी नींद ने सब कुछ भुला दिया। सुबह को हमेशा की तरह जल्दी आँख खुली थी। आदत पड़ गई थी। पंडिताइन दूध धोने की बाल्टी एक मखसूस जगह रख दिया करती थी और मैं जागकर पहला काम यही करता था। उस वक्त भी जाकर इधर ही का रुख किया, मगर दूध का बर्तन अपनी जगह मौजूद नहीं था और उसे ना पाकर मुझे रात के वाक़यात एकदम याद आ गए थे। मैं उछल पड़ा, आंखें ज़ोर ज़ोर से बंद करके खोली। रात के वाक़यात ख्वाब नहीं थे। पंडित जी खौफज़दा होकर अंदर जा घुसे थे और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और शायद इसी खौफ के आलम में आज दूध का बर्तन भी अपनी जगह नहीं पहुंचा था। कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर दरवाजे के करीब पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। पंडित जी, चाची जी, दूध की बाल्टी दे दें। मैंने आवाज़ लगाई, मगर अंदर खामोशी ही रही। दरवाजे को धकेल कर मैं अंदर दाखिल हो गया। रसोई से दूध की बाल्टी लेकर भैंस के पास आ गया और अपना काम मुकम्मल करके दूध गर्म करके चूल्हे पर रख दिया। भूख लग रही थी। दूध का एक गिलास पीकर बाहर निकल आया। इहाता साफ था। पंडित जी और पंडिताइन न जाने कहाँ चले गए थे। इंतज़ार करता रहा। 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 और 2। अब तो आधा दिन गुजर चुका था। अचानक दिल में ख्याल आया कि कहीं खौफज़दा होकर घर से भाग तो नहीं गए होंगे। इस तस्वुर से खुद हैरत ज़दा रह गया था। घर उनका था, उनके बगैर तो यहाँ रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। हाँ, ऐसा ही हुआ है। अब उन्हें कहाँ तलाश करूँ? वो इस घर के मालिक हैं। अगर मेरी वजह से खौफज़दा हुए हैं तो मुझे घर छोड़ देना चाहिए। वो कहाँ चले गए? उन्हें कहाँ तलाश करूँ? हो सकता है किसी से पूछने से पता चल जाए। इहाते में धूप चलचला रही थी। इंतहाई गर्म दिन था, मगर इस ख्याल के बाद घर में बैठे रहना भी मुमकिन नहीं था। चनाचे इहाता उबूर करके दरवाजे पर आ गया। गर्म लो के थपेड़ों ने मिजाज पूछा। अंदर तो फिर भी पीपल की वजह से अमन था, मगर बाहर दफतन बेशुमार लोगों पर नज़र पड़ी जो पंडित जी के घर के सामने वाले मैदान में सर निहड़ाए बैठे हुए थे। मैले कुचैले चीथड़ों में मलबूस पर कतारें बनाए बैठे हुए थे, बिल्कुल खामोश। मैं हैरानी से आगे बढ़ा और अभी उनसे चंद कदम दूर था कि अचानक वो उछल कर खड़े होने लगे। तब मैंने उन्हें बगौर देखा और मेरे बदन में खून की गर्दिश रुक गई। वो इंसान नहीं थे। लातादाद भयानक सूरतें मेरे सामने थीं। छोटे छोटे कद, चीथड़ों में लिपटे, पतली टांगे, सूखे हाथ, गंजे सर और बड़ी खोपड़ियाँ। मैं दहशत के आलम में पलटा और दरवाजे से अंदर घुस जाना चाहा, मगर वहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं था। पंडित जी का घर ही गायब हो गया था। पीछे वसी मैदान नजर आ रहा था। मैं आंखें फाड़ कर रह गया। पंडित जी का मकान कहाँ रह गया? फिर गड़बड़ शुरू हो गई। फिर किसी नई मुसीबत ने मेरी तरफ रुख कर लिया। अब क्या करूं? क्या पूरी बस्ती ही गायब हो गई? मेरे सामने के रुख पर बहुत दूर मकानात नज़र आ रहे थे और मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि अब उनके दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ूं। मैं लरजते दिल को संभाल कर आगे बढ़ा और वो उस तरह अदब से पीछे हट गए जैसे मुझे रास्ता देना चाहते हूँ। मैं उनके बीच से निकलकर आगे बढ़ा तो पूरा मजमा मेरे साथ हो लिया।
وہ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ دم ہی نکلا جا رہا تھا۔ خوف کے عالم میں سوچنے سمجھنے کی قوتیں گم ہو گئی تھیں۔ دفتن ٹھوکر لگی اور گرنے سے بچنے کے لیے کئی قدم دوڑنا پڑا۔ شیطانی گروہ پیچھے رہ گیا اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ایک دم دوڑ لگا دی، مگر خدا کی پناہ انہوں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ ان کے قدموں کی دھمک اور ہولناک آوازیں سن کر گھروں کے دروازے کھلنے لگے، مگر جب میں ان گھروں کے درمیان سے گزرا تو ہر گھر سے دہشت بھری چیخیں بھرنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نظر آ رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ یقیناً یہ بھیانک وجود انسان نہیں تھے۔ میں دوڑتا ہوا ایک بازار میں پہنچ گیا۔ دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ دھوپ اور گرم ہوا کی وجہ سے خریداری تو نہیں ہو رہی تھی، مگر دکاندار دکانوں پر موجود تھے۔ انہوں نے حیرانی سے اس جلوس کو دیکھا اور پھر ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ بہت سو نے دکانوں کے شٹر گرائے اور بہت سے دکانوں سے اتر کر بھاگے۔ میں نے رفتار سست کی تو میرے پیچھے دوڑنے والوں کی رفتار بھی سست ہو گئی۔ وہ میرا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ دوڑنا ترک کر کے سست قدمی اختیار کی، مگر ان سے پیچھا چھڑانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ پھر کسی طرح پولیس کو خبر ہو گئی۔ جو ہی بازار ختم ہوا ایک بڑی سڑک آئی۔ میں نے سامنے سے پولیس کی 2 گاڑیاں آتے ہوئے دیکھیں۔ پولیس کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ اب آئی میری شامت، میں نے سوچا اور رک گیا۔ پولیس گاڑیاں تیز رفتاری سے میرے قریب پہنچ گئیں اور ان سے لاٹھی بردار پولیس والے نیچے کودنے لگے۔ دونوں گاڑیوں سے پولیس افسر بھی نیچے اترے تھے۔ اے کون ہو تم؟ ایک افسر نے کڑک کر مجھے کہا اور پھر میرے پیچھے مجمع کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر پھر وہ صرف انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میرا تعاقب کرنے والے ہولناک بھوتوں نے بولنا اور منمنانا شروع کر دیا۔ وہ دبی دبی آواز میں ہنسنے بھی لگے۔ ان کی صورتیں اور حلیے کون سے کم بھیانک تھے کہ انہوں نے ایک اور عمل بھی شروع کر دیا۔ وہ دور تک پھیل گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنی کھوپڑی شانوں سے اتار کر دوسرے کی طرف پھینکی اور دوسرے نے اسے گیند کی طرح لپک لیا۔ پھر اس نے وہ کھوپڑی تیسرے کی طرف پھینک دی۔ پھر وہ سب کے سب یہ کھیل کھیلنے لگے۔ دوپہر کا وقت تھا، ہو کا عالم اور بھیانک کھیل۔ پولیس کے جوانوں نے پہلے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ کھیل دیکھا، پھر حلق پھاڑ پھاڑ کر چیختے ہوئے جدھر منہ اٹھا دوڑ پڑے۔ افسر جہاں تک ممکن ہو سکا دلیری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک چیختا ہوا ایک پولیس گاڑی کے نیچے گھس گیا اور دوسرا جان توڑ کر مخالف سمت بھاگا۔ میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اسی پولیس افسر کی طرف دوڑ پڑا۔ میں اس کے ساتھ نکل جانا چاہتا تھا، مگر افسر کچھ اور ہی سمجھا۔ اس نے مجھے اپنا پیچھا کرتے دیکھ کر بری طرح چیخنا شروع کر دیا، ہرے ہرے مر گیا، ہرے میں، ہرے بچاؤ رام دیال، ہرے رامو، ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور میں چونکہ اس کے سیدھ میں دوڑ رہا تھا اس لیے اس سے الجھ کر اس کے اوپر ہی گرا۔ افسر کٹنے والے بکرے کی طرح چیخا اور ساکت ہو گیا، مگر میں چوٹوں کو بھول کر پھر اٹھا۔ نگاہ پیچھے بھی اٹھی تھی۔ وہ اپنے اپنے سر دوسروں سے مانگ کر اس طرح شانوں پر رکھ رہے تھے جیسے ٹوپیاں پہن رہے ہوں، اور پھر وہ مستعدی سے دوبارہ میرے پیچھے لگ گئے۔ میں پولیس افسر کو بھول کر پھر دوڑ پڑا۔ آبادی ختم ہو گئی اور کچھ دور جا کر سڑک بھی ختم ہو گئی۔ آگے کچا راستہ آ گیا اور اس سے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے کس طرح میں خود کو سنبھالے ہوئے تھا، ورنہ اس عالم میں تو حرکت قلب بھی بند ہو سکتی تھی۔ نکلا تھا پنڈت جی اور پنڈتائن کو ڈھونڈنے، اور یہ آفت گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر کھیتوں پر نظر دوڑائی۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ مجھے ایک پگڈنڈی نظر آئی تو میں اس پگڈنڈی پر ہو گیا، لیکن صاحب کہاں؟ میرے جانثار بدستور میرا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ کھیت روند رہے تھے۔ انہوں نے اپنی گردنیں شانوں سے اتار کر مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں پکڑ لی تھیں تاکہ وہ کہیں گر نہ جائیں، اور وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ کھیتوں کا سلسلہ تحد نگاہ چلا گیا تھا۔ چیخیں کھیتوں میں بھی سنائی دیں۔ یہ ان غریب کسانوں کی چیخیں تھیں جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ عورتیں بھی چیخیں تھیں، مرد بھی چیخ رہے تھے، مگر میرا پیچھا کسی طرح نہیں چھوٹ رہا تھا۔ بہت فاصلہ طے ہو گیا اور اب میرے دوڑنے کی قوت بھی جواب دے گئی تھی۔ کہاں تک دوڑتا؟ سانس بری طرح پھول گیا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بمشکل تمام میں نے خود کو زمین پر گرنے سے بچایا اور ایک جگہ بیٹھ کر بری طرح ہانپنے لگا۔ وہ سب پھر میرے گرد مجمع لگا کر اکٹھے ہو گئے اور عجیب و غریب انداز میں اچھلنے لگے۔ پھر شاید کچھ اور ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دی تھیں اور میں نے ایک بہت ہی خوبصورت رتھ دیکھا۔ یہ رتھ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا، ساز و سامان سے سجا ہوا تھا اور بڑی خوبصورتی سے اسے بنایا گیا تھا۔ رتھ قریب آ گیا اور رتھ سے ایک
رتبان نیچے اترا۔ یہ اچھی خاصی شکل و صورت کا مالک تھا، پیلے رنگ کی دھوتی اور کرتا پہنا ہوا تھا، گلے میں مالائیں پڑی ہوئی تھیں، بڑی بڑی مونچھیں، بڑی بڑی آنکھیں، ماتھے پر تلک۔ میرے سامنے آ کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور نیچے جھک کر بولا، رتھ حاضر ہے مہاراج، جہاں چلنا ہو رتھ میں بیٹھ جائیں، ہمیں آگیا دیجیے، ہم لے چلیں گے آپ کو۔ بھاگ جاؤ، میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے، لے جاؤ یہ رتھ، مجھے نہیں بیٹھنا اس میں، میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ۔ رتھپان نے خوفزدہ سی شکل بنائی، گردن خم کی اور مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا واپس رتھ میں جا بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے بیلوں کو واپس ہانک دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ رتھ میری نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن وہ مجمع پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے تھک ہار کر ان سے کہا، آخر کون لوگ ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے لگے ہو؟ کیوں لگے ہوئے ہو میرے پیچھے؟ ان میں سے ایک خوفناک شکل کا شخص آگے بڑھا، اس کی گردن شانوں پر ہی تھی۔ اس نے منمنائی آواز میں کہا، بیر ہیں مہاراج آپ کے، 171 ہیں پورے، ہمیں آپ کی سیوا کا حکم دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ہر سمے آپ کی سیوا میں رہیں اور اس طرح مجھے دوڑاتے رہو۔ مہاراج آپ کا ساتھ دینا ہی تھا، آپ چلے سو ہم چلے، آپ دوڑے سو ہم دوڑے، ہم تو بیر ہیں آپ کے، آپ کی پرجا ہیں مہاراج، آپ کی پرجا ہیں ہم۔ کیا تم اپنی یہ صورتیں گم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اس شخص نے معصومیت سے جواب دیا۔ اسے شخص کہنا اس کے لیے عجیب سا بے شک لگتا ہے، لیکن میں کسی ایسے جاندار کو کیا کہوں جس کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، سر، گردن، آنکھیں، سب کچھ ہو، بس ذرا حیت بدلی گئی ہو۔ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی اچانک سارا مجمع نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں منہ پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سب یہی موجود ہیں، لیکن بس آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، اتنا دوڑا تھا کہ بھوک لگنے لگی تھی۔ 1 گلاس دودھ ہی تو پیا تھا، بھلا اس سے کیا ہوتا؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ادھر ادھر دیکھا اور اسی وقت وہ شخص پھر نمودار ہو گیا۔ بھوجن لگا دیتے ہیں مہاراج، اس نے میرے اندر کی آواز سن لی تھی۔ بڑا خوفناک وقت آ پڑا تھا مجھ پر۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دفعتاً ہی میں نے اپنے سامنے ایک قالین کھلتے ہوئے دیکھا، بڑا خوبصورت قالین تھا اور وہ وہیں کچی زمین پر کھل گیا تھا، اور پھر قالین پر بے شمار پھل اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء سجنے لگیں۔ میں حیران نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پورا قالین کھانے پینے کی چیزوں سے بھر گیا تھا۔ ہنسی بھی آ رہی تھی اپنے آپ پر اور اپنے ان بیروں پر جو نہ جانے کہاں سے میرے بیر بن گئے تھے۔ میں بڑی پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھتا رہا۔ وہ شخص اب بھی میرے سامنے اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا جیسے میرے دوسرے حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ سارے کے سارے بڑی انکساری کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جو چیز حقیقت ہی نہ ہو اسے تسلیم کرنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ میں تو انہیں حقیقت ہی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سب کالا جادو تھا۔ یہ سب جو میرے سامنے آ کر سجا تھا، یہ بھی کالے جادو ہی کے زیر اثر تھا۔ حرام اور ناپاک چیز، میں اسے اپنے شکم میں نہیں اتار سکتا تھا۔ جو غلاظت میرے وجود میں داخل ہو گئی ہے، وہی کون سی کم ہے کہ اپنی بھوک کا شکار ہو کر مزید غلاظت اپنے وجود میں اتار لوں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اٹھا لو، ان سب کو اٹھا لو، مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، سمجھے؟ اٹھا لو ورنہ میں اسے اٹھا کر پھینک دوں گا۔ میں نے جھک کر قالین کے دونوں سرے پکڑے اور اسے الٹ دیا۔ ساری چیزیں اوندھی ہو گئی تھیں اور سہما ہوا بیر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے مایوس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرا کوئی میرے سامنے نہیں تھا، لیکن ان سب کی موجودگی کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب موجود ہیں۔ بہرحال یہ کھانا پھینک دیا گیا اور میری نگاہیں سامنے کھیتوں میں ان پھوٹوں پر پڑیں جو ان میں آگ سلگ رہی تھی۔ بھوک واقعی لگ رہی تھی۔ جو واقعات پیش آئے تھے اب ان میں سے ایڈجسٹ ہوتا جا رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، ایک پھوٹ توڑی اور اس کا چھلکا دانتوں سے اتار کر اسے آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ پھوٹ نے شکم سیر کر دیا تھا، لیکن جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا، جس سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، دل میں سوچا کہ یہاں سے آگے بڑھوں اور چند قدم بڑھائے، لیکن اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے زمین سے اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہوں اور میں زمین سے خاصا اونچا اٹھ گیا۔ میرے منہ سے بکھلاہٹ بھری آوازیں نکل رہی تھیں، ارے یہ کون کیا کر رہا ہے؟ جواب میں مجھے آواز سنائی دی،
ہم اپنے کندھوں پر آپ کو لے کر چل رہے ہیں مہاراج، آپ تھک گئے ہیں، دھرتی پر سفر نہیں کر سکیں گے، بیٹھے رہیں، ہم آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔ نیچے اتارو مجھے، میں کہتا ہوں مجھے نیچے اتارو۔ میں نے کہا۔ مجھے نیچے اتار کر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ میری وجہ سے پریشان تھے اور میں ان کی وجہ سے پریشان تھا۔ ان بہروں کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ دل کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی، سخت پریشان ہو رہا تھا۔ نیچے اترا اور ایک لمحے کھڑا رہا، چند قدم آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی پیر آگے بڑھایا پاؤں کے نیچے کوئی لجلجی سی شے محسوس ہوئی۔ دوسرا پاؤں آگے بڑھایا تو اس کے نیچے بھی بالکل ایسا ہی لگا۔ پھر یہ ہوا کہ میں قدم نہیں بڑھا رہا تھا لیکن آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے پیروں کے نیچے اس ذریعے کو دیکھا جو مجھے آگے بڑھا رہا تھا تو ایک بار پھر میرے حلق سے دہشت بھری چیخ نکل گئی۔ وہ بڑی بڑی مکڑیاں تھیں، اتنی بڑی کہ میرے پاؤں بآسانی ان کے جسم پر ٹکے ہوئے تھے اور وہ اپنے بے شمار قدموں سے مجھے آگے بڑھا رہی تھیں۔ میں نے خوفناک چیخ کے ساتھ چھلانگ لگائی، لیکن جہاں گرا تھا وہاں بھی ایک مکڑی کی پشت پر ہی گرا تھا۔ اس کے پاؤں میرے وزن سے پھسل گئے، لیکن رفتہ رفتہ وہ پھر پاؤں جما کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرا پاؤں آگے بڑھایا تو پھر وہی مکڑی آ گئی۔ میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو، میں تھک گیا ہوں۔ سامنے ہی ایک درخت نظر آ رہا تھا، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں مکڑیوں سے پاؤں اتار کر جہاں بھی قدم رکھتا ایک نئی مکڑی نمودار ہو جاتی اور وہ میرا پاؤں اس کی پشت پر ہی پڑتا۔ میں بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ بھلا اس لجلجی اور منحوس شے پر کیسے سفر کرتا؟ کس عذاب میں گرفتار ہو گیا؟ کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں نے بے بسی سے درخت کی جانب نظر اٹھائی تو ایک بار پھر دہشت بھری کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تھا تو درخت ہی، لیکن اس کی دو شاخیں جو میرے سامنے کی سمت پھیلی ہوئی تھیں وہ انسانی بازوؤں کی شکل اختیار کر گئی تھیں اور اس کا تنا انسانی جسم کی کیفیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تنے کے اس حصے پر جہاں سے بقیہ شاخیں مختلف سمتوں کو تقسیم ہو جاتی تھیں بھوریا چرن کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بھوریا چرن جو مسکرا رہا تھا، ایک طنز بھری شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ یہ بھی نظر کا واہمہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی جو روشن دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں میرے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ پھر مجھے بھوریا چرن کی وہی مخصوص مکروہ آواز سنائی دی، کیسے ہو میاں جی، کیا حال چال ہیں تمہارے؟ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے بھوریا چرن کو دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا بلکہ شدید غصے کے عالم میں اس پر تھوک دیا۔ بھوریا چرن ہنسنے لگا، پھر بولا، اب تو تمہارا یہ تھوک بھی بڑا قیمتی ہو گیا ہے، کسی پر تھوک کر دیکھ لینا مہاراج، مگر بڑے بے ایمان ہو تم، بہت ہی ناشکرے۔ اب یہ سب کچھ کسی اور کو مل جاتا تو چرن دھو دھو کر پیتا بھوریا چرن کے۔ ہمارے کسی دھرم والے کو یہ شکتی مل جاتی مہاراج تو نہ جانے کیا کر ڈالتا، وہ گرو مان لیتا ہمیں اپنا، مگر تم ہی ہو برے خون والے، گرو پر تھوک رہے ہو۔ ارے 7 پورن ماشیاں بنائی ہیں ہم نے تمہارے لیے، 171 بیر ان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے تمہارے اوپر بلیدان ہونے کو تیار ہیں۔ دیکھ لیا تم نے، کسی کی مجال ہے کہ تمہاری طرف انگلی اٹھائی جائے؟ لڑ مریں گے یہ سسرے تمہارے لیے۔ اور وہ 7 پورنیاں جو اس باولے جیوتشی کے گھر میں اتری تھیں، 7 اپراسیائیں تھیں، کسی کو مل جائیں تو وہ آکاش پر قدم رکھنے کی کوشش کرے، آکاش باسی بن جائے، مگر تم تھوک رہے ہو ہمارے اوپر، یہ ہے ہمارے دیے کا صلہ۔ بھوریا چرن، میں ان ساری چیزوں پر لعنت بھیجتا ہوں، کمینے کتے، لعنت بھیجتا ہوں میں تیرے اس دیے پر۔ میں نے تیش کے عالم میں کہا، تو ہم نے کیا اس لیے کیا یہ سب کچھ میاں جی؟ من کی شانتی چھینی ہے ہم نے تمہاری، سمجھے؟ من کی شانتی چھین لی ہے، اب کیا کرو گے؟ بڑی قوتوں کے مالک بن گئے ہو، کسی بستی میں قدم رکھو گے تو لوگ پوجا کریں گے، مگر تمہارے من کی شانتی کہاں ہے؟ تم نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھینا، ہمیں کھنڈولا بننے نہ دیا، تو ہم نے بھی تمہارے من کی شانتی چھین لی، بڑے دھرم داس بنے پھرتے تھے ہی۔ بھوریا چرن نفرت لہجے میں بولا، دیکھو بھوریا چرن، دیکھو،
ارے کیا دیکھیں، دیکھ لیا سب کچھ. تم نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں ہم نے تمہارا دھرم بھرشٹ کر دیا. اب بھاگتے پھرو سارے سنسار میں، دھرم دھرم چیختے چلاتے، کچھ نہ ملے گا. جب تک تمہارے بدل میں ہمارے پہنچائے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، ذرا واپس آ کر دیکھ لو اپنا دھرم میں. بھوریا چرن ہے ہمارا نام، شنکھا ہیں. کھنڈولا بنا دیتے تو کیا بگڑ جاتا تمہارا؟ اس وقت بھی یہی شکتی دے دیتے ہم تمہیں، سمجھے؟ اور اس شکتی کے ذریعے گھوڑے تمہارے اشاروں پر دوڑتے، جوا تمہارے اشاروں پر ہوتا، نہ جانے کیا کیا مل جاتا تمہیں. مگر تقدیر کی بات ہے، بھاگ کے پھیر ہیں. تم اس قابل ہی نہیں تھے، اس قابل ہی نہیں تھے. مگر بھوریا چرن، اب میں کیا کروں؟ بھاگتے پھرو پاگلوں کی طرح. اتنی بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، مگر تم اسے استعمال نہیں کر سکتے مہاراج، سمجھے؟ کیونکہ تم نے مانا ہی نہیں ہے من سے انہیں. جب انہیں استعمال کرو گے تو بات دوسری ہو جائے گی اور تم بڑے مہان بن جاؤ گے، سمجھے؟ مگر تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں. من کی شانتی نہیں ملے گی تمہیں. یہی ہمارا فیصلہ ہے، یہی بھوریا چرن کا فیصلہ ہے. بھوریا چرن نے اپنے شانوں جیسے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور اس کے بعد اس کے نقوش درخت میں معدوم ہوتے چلے گئے. وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. اس کے دیے ہوئے بیر اور پورنیاں اب میری سمجھ میں آ رہی تھیں. پنڈت کاشی رام نے تو صرف اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ میں بڑا مہان ہوں 7 پورن ماشیوں اور پورنیوں کا ذکر کیا تھا، مگر کمبخت بھوریا چرن نے وہ ساری بلائیں میرے اوپر نازل کر دی تھیں. میں وہیں بیٹھ گیا اور گھٹنوں کے تر دے کر سوچنے میں مصروف ہو گیا. اب تو آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھیں. اگر میرے دل کا طبی تجزیہ کیا جاتا تو شاید وہ دنیا کا طاقتور ترین دل نکلتا، کیونکہ اتنا کچھ برداشت کر لینے کی اہلیت تھی اس میں. ان تمام مصیبتوں کے باوجود اس کی دھڑکنیں قائم تھیں، مگر کچھ سکون بھی ہوا تھا. پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کیا ہے. بھوریا چرن انتقام کی آگ میں چل رہا تھا. اس نے مجھ پر سخت محنت کی تھی، اپنے کالے جادو کی ساری قوتیں صرف کر دی تھیں. وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا. اگر وہ اپنے دھرم کے کسی شخص کے لیے یہ سب کچھ کر دیتا اور اسے 7 پورنیوں اور 171 ناپاک غلاموں کی قوت مل جاتی تو وہ نہ جانے کیا کر ڈالتا. مگر مجھ پر یہ سب حرام تھا، میرے لیے یہ سب بیکار تھا، بلکہ ناقابل برداشت تھا. میں تو اسے سزا سمجھتا تھا. اب تو سزا پر دل دکھنے لگا تھا، مظلومیت کا احساس ہوتا تھا. کیا میں اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں؟ دوسرے لوگ بھی تو گناہ کرتے ہیں. میں نے تو اس کے بعد صرف کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ پچھتاتا رہا ہوں، لیکن انسان ہوں، کہاں تک برداشت کروں؟ بھوریا چرن نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ میں بے سکون ہو جاؤں. اندر کی کیفیت مجھے ان قوتوں سے فائدہ اٹھانے سے باز رکھے اور بیرونی طور پر سب کچھ میرے قبضے میں ہو. نہ جانے مستقبل میں اس ایمان کو قائم رکھ سکوں گا یا نہیں. بھاڑ میں جائے پنڈت کاشی رام، میں تو خود ایک مجبور انسان ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اس درخت کو دیکھا اور دفعتاً میرے دل میں ایک خیال آیا. میرے گردن ہلائی اور آواز دی، میرے بیرو، کہاں ہو تم؟ یہی ہے مہاراج، ہم کہاں جائیں گے؟ سارا مجمع پھر نمودار ہو گیا. اب انہیں دیکھ کر میرے دل میں خوف نہیں ابھرا تھا. اس درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں نے درخت کی طرف اشارہ کیا اور وہ سب بھرا مار کر درخت کی سمت لپکے. میں نے مل کر درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، پھر اس کی شاخیں توڑنے لگے. ایک ایک پتا کچل ڈالا. انہوں نے تنا ادھیڑ پھینکا. وہ کیڑوں کی طرح اس سے لپٹ گئے تھے. پھر وہ اسی وقت سیدھے ہوئے جب درخت ننھی ننھی لکڑیوں میں تبدیل ہو چکا تھا. اس درخت میں مجھے بھوریا چرن نظر آیا تھا، مگر میں خود بھی جانتا تھا کہ اس طرح بھوریا چرن ہلاک نہیں ہو جائے گا. وہ شنکھا ہے، ہزاروں روپ دھار سکتا ہے. بس ایک نفرت تھی اس کے خلاف دل میں جو ابھری تھی. وہ یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بیر سچ مچ میرے اشاروں پر سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ سب اپنے کام سے فارغ ہو کر دوبارہ میرے گرد مجتمع ہو گئے. میں نے ایک بیر کو دیکھا جو سب سے پیش پیش رہتا تھا. آگے آ، میں نے کہا اور وہ آگے بڑھایا. کیا نام ہے تیرا؟ کتھوری مہاراج. میں کون ہوں؟ ہمارے مالک. کیا نام ہے میرا؟ پورن بھگت. غلط، میرا یہ نام نہیں ہے. ہمیں نام سے کیا لینا مہاراج، ہمیں تو کام بتاؤ. بھوریا چرن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا اور بیر ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر بولا، چلے گئے یہاں سے. کیا تو بھوریا چرن کو مار سکتا ہے؟ وہ شنکھا ہے سوامی. شنکھا کا شریر کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو ہوا ہوتی ہے اور ہواؤں پر ہمارا بس نہیں ہے. اگر بھوریا چرن میرے سامنے ہو تو تم لوگ اس کی مانو گے یا میری؟
تمہاری مہاراج، ہم تمہارے داس ہیں، رتھ لاؤ میرے لیے، میں نے کہا اور کتھوری نے گردن ہلا دی۔ ذرا سی دیر میں رتھ میرے سامنے آ گیا۔ میں رتھ میں جا بیٹھا اور کتھوری نے رتھ سنبھال لیا۔ چلو، میں نے کہا اور اس نے بیل ہانکنے شروع کر دیے۔ پیچھے وہ سب ٹیڑھے میڑھے چل رہے تھے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اس طاقت سے میں تہلکہ مچا سکتا ہوں، سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے مجھے، جو چاہوں سامنے لا سکتا ہوں۔ بہت بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے مجھے، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں نمی آ گئی، بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ آنکھوں نے دل کو احساس دلایا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کالا جادو ہے یہ، جسے کرنے والے کفار ہوتے ہیں، ان کی بخشش بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ کھونے کے مترادف ہے، اور جو کھو گیا اسے دوبارہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ دل میں گرم گرم لہریں دوڑنے لگیں، اعضاء میں تناؤ پیدا ہو گیا اور میں نے رتھ سے باہر چھلانگ لگا دی، لیکن میرے بیروں نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ وہ زمین پر لیٹ گئے تھے اور میں ان کے اوپر گرا تھا، لیکن میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیوانوں کی طرح ان پر لاتیں برسانا شروع کر دیں اور وہ ادھر ادھر لڑکنے لگے، رونے اور چیخنے لگے، مگر کسی نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ میں نے کتھوری کے ہاتھ سے سانٹا لیا اور بیلوں پر پل پڑا۔ بیل ڈکرا کر بھاگے اور کتھوری اچھل کر سر کے بل نیچے گرا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاگ جاؤ، تم سب بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ… میں نے سانٹا لے کر ان پر پل پڑا اور وہ سب بھاگنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ بہت دور نکل گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بھوریا چرن کتے، تو نے میرے خون میں گندگی گھول دی ہے، مجھ سے میرا دین چھین لیا ہے، مگر میرا دین میرے دل میں ہے، کبھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ کر لے جو تجھ سے کیا جا سکے، میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، مسلمان مروں گا۔ بھوریا چرن کتے، میری آواز ویرانوں میں گونجتی رہی۔ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، آواز پھٹ رہی تھی، گلا دکھ رہا تھا، چیختا رہا، پھر تھک کر خاموش ہو گیا، وہاں سے چل پڑا۔ اب میرے گرد سرسراہٹیں نہیں تھیں، میرے بیر بھاگ گئے تھے، میں نے جو ان سے کہا تھا۔